الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راستے۔ آج ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اولاد کی تربیت۔ فی زمانہ بلکہ ہر دور میں اولاد کی تربیت جو کہ والدین کے ذمہ ہے۔ گزشتہ ہم نے ایک پروگرام میں والدین کے حقوق پیش کیے تھے جو کہ اولاد کے ذمہ تھے۔ آج ہے تربیت اولاد۔ یہ اولاد کے وہ حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں۔ اولاد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور انسان پر امانت ہے، والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ بچوں کی تربیت محض نصیحت نہیں بلکہ والدین کے قول و فعل اور عملی کردار سے ہوتی ہے۔ بچے اپنے والدین کا مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ بالفرض آپ کہہ دیں کہ بیٹے جاؤ باہر جا کر بتا دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو جھوٹ کی تعلیم اس کی تربیت میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کتابوں سے نہیں ملتی، وہ تربیت سے ملتی ہیں، اور تربیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ عملی مشاہدہ ہوتا ہے۔ باپ کا، ماں کا قول و فعل، گھر کے بڑوں کا قول و فعل اولاد کے لیے تربیت بنتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ تحریم کی جو آیہ مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جب خود ہمارا عمل ہوگا۔ پھر اپنے گھر والوں کو جو تمہارے ذمہ کرم پر ہیں، جس طرح کہ ان کے لیے فکر معاش رکھتے ہو، ان کے لیے روزی کے لیے جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، پیسے کما کر لاتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمہاری ذمہ داری میں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اس انداز میں کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس آیہ مقدسہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو سکھانا ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے بزنس چھوڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ ان کو ادب دے دو، ان کی زندگیوں میں ایک ایسے انقلاب برپا کر دو، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، چلنے پھرنے کے آداب، اور اپنی اولاد کو نمازی بنا دو۔ ویسے وہ تمہارے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن جب نماز میں بیٹھیں گے تو والدین کے لیے دعا کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس عمل کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل رکھنا ہے، اور قرآن کریم نے چونکہ دوگلے پن پر بھی متنبہ فرمایا ہے۔ یعنی بسا اوقات جس طرح میں نے ابتداً کہہ دیا کہ باہر جا کر بتا دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو ابو تو گھر پہ تھے لیکن اولاد کو جھوٹ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کسی کے ساتھ ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، بچے پاس بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت گھر پہ نہیں ہوں۔ اب اس چیز کا جو تاثر اولاد پہ جا رہا ہے، قرآن مجید سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے، جو عمل نہیں ہے وہ بات کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔
اولاد کو ہم یہ کہیں کہ بیٹے جاؤ آپ جا کر نماز پڑھ لیں اور خود ہم سوئے رہیں، بیٹھے رہیں، تو فرمایا گیا کہ پہلے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرو، پھر دیکھو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ اگر تم سچ بولنے والے ہو، حلال رزق کمانے والے ہو، تمہاری اولاد بھی حلال رزق کمانے والی ہوگی۔ حلال لا کر گھر میں کھلاتے ہو، اس کا اثر اس میں ہوگا۔ خود مسجد میں جاتے ہو، نماز کے لیے جاتے ہو، سچ بولتے ہو، دیکھتے جاؤ، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تمہاری اولاد خود بخود اس پر عمل پیرا ہوتی رہے گی۔ حدیث مبارکہ میں جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھے اس کے لیے جہنم زیادہ موزوں ہے۔ یعنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رزق کا جو اہتمام کرتے ہیں اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہماری اولاد کے لیے نکھار بنے گا، اولاد کی تربیت میں نکھار آئے گا، اولاد میں خوبصورتی آئے گی، دینداری پیدا ہوگی۔ اور ابتدائی عمر سے اولاد کو سکھایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے سیکھ جائیں گے، بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت امام علی مقام کشتہ تیغ رضا امام حسین علیہ السلام نے وہ صدقہ کی کھجوریں تھیں، آپ نے بچپن کی عمر میں وہ پکڑی، منہ میں ڈال لی۔ حضور علیہ السلام نے فوراً اپنی انگلی مبارک سے اس کو باہر نکالا اور ساتھ تنبیہ کیا فرمائی؟ ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے چھوٹے ہیں، ابھی یار بڑے ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ دوسرا، بچوں کی تربیت کا جو عملی مظاہرہ ہے اور جس کی بڑی ضرورت ہے، ہم زمانے بھر سے دوستی رکھتے ہیں، زمانے بھر کو دوست بناتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دوست نہیں بناتے، اولاد سے دوستی نہیں رکھتے۔ اولاد سے گفتگو کا جو مکالمہ ہے، جو خوبصورتی کے ساتھ اولاد کے ساتھ کلام کرنا، اولاد سے ہنسنا، اولاد سے باتیں کرنا، ڈسکس کرنا، شیئرنگ کرنا، یہ نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اولاد کو والدین کا قرب ملنے اور ان کی تربیت کرنے اور اس تربیت میں نکھار پیدا کرنے کا سب سے موزوں اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محبت اور دوستی کی جائے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مجھے چونکہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، آج فی نفس ہی فی زمانہ یہ بڑا رونا رویا جاتا ہے، اولاد کہے میں نہیں، اولاد اپنی مانتی ہے، والدین آ کر روتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ خرابی ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس آپ تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ خود ایک تعویذ تھے، لیکن اس وقت آپ وہ تعویذ بن کر اولاد کے درمیان نہیں رہے۔ اولاد سے دوستی رکھنا، اولاد سے محبت کرنا، اولاد سے باتیں ڈسکس کرنا، گھر کی باتیں ڈسکس کرنا۔ میرے والد گرامی زیدہ مجدہ الکریم، زندگی بھر انہوں نے ہمیں کوئی بات فرمائی نہیں، لیکن تربیت کا عمل ایسا رہا کہ انہوں نے زندگی بھر مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ ان کے عملی مشاہدے کو دیکھ دیکھ کر ہمارا کردار سنورتا رہا۔ گھریلو امور میں ڈسکس کرنا، تعمیراتی معاملات میں ڈسکس کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اولاد کو بتانے کی بجائے سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے دادا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صبح کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم سیر کے لیے اپنے کھیتوں کی طرف چلے گئے، تو وہاں جانے کا راستہ اور تھا، لیکن انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور تھوڑا سا دور کا سفر کروا کے مجھے وہاں لے کر گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں تھک چکا ہوں، ہمارا آنے کا راستہ تو بالکل سیدھا تھا، لیکن آپ نے اس طرف سے لے جا کر پھر مجھے یہاں لائے ہیں، تو میں تو تھک چکا ہوں۔ تو مجھے فرمانے لگے جو یہاں شخص تھا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں نے تمہیں بتانا نہیں تھا،
لیکن تمہاری تربیت کے لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا معمول بن جائے گا۔ اگر تم اس شخص کو جان رہے ہوتے تو میں نہ بتاتا، لیکن تم نہیں جانتے تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے کھیتوں میں سے چارہ کاٹ رہا تھا اور اس نے پوچھا نہیں تھا، اجازت نہیں لی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں وہاں پہنچا تو یہ زندگی بھر جب بھی مجھے ملے گا شرمسار ہوگا، تو لہٰذا اس نے تو نہیں پوچھا، یہ لے جائے کوئی بات نہیں۔ تو یہ والدین کا جو عمل ہوتا ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا، بتانے کا، عملی مشاہدہ کرنے کا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے بچے اللہ کے نام لے کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو آداب زندگی سکھانا یہ معمولات نبوی میں سے ملتا ہے۔ یعنی حضور بالکل چھوٹا سا عمل ہے، نبی ہیں، ہم کہتے ہیں میں عالم ہوں، میں اسکالر ہوں، میں شیخ ہوں، میں مفتی ہوں، مجھے یا دنیا کے کاموں میں سے فرصت نہیں ملتی، بچوں کو کیسے سمجھاؤں، کیسے سکھاؤں، ان کو کیسے وقت دوں۔ ہم اگر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وقت دیتے ہیں تو اپنی اولاد کو وقت دینا یہ سنت نبوی میں سے ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم شہزادگان کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے آتے، خود ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر ان کے ساتھ مزاح بھی فرماتے، ہنسی بھی فرماتے، اور سکھانے میں ایک چھوٹے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ چونکہ صحیح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد، جو ہم زندگی بھر ہاتھ سے دیتے ہیں نا، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو یہ مرنے کے بعد حضور فرما رہے ہیں فائدہ دیتا ہے۔ وہ علم جو ہم لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، یہ پروگرام روشن راستے بھی اسی چیز کی کڑی ہے اور اسی امید کے لیے ہے۔ جو ہم سکھا دیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہتا ہے، لوگ اس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اور تیسرا، نیک اولاد۔ نیک اولاد جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ بعد میں والدین کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ معزز ناظرین، بچے چونکہ قوم کا مستقبل ہیں، یہ جملہ ہم نے بے شمار مرتبہ سنا، لیکن کتنی بار ہم نے اس حقیقت کو دل سے محسوس کیا ہے کہ ایک خاندان کی بنیاد مضبوط تب ہوتی ہے جب والدین اپنی اولاد کو صرف دنیاوی آسائشیں ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، درست عادات اور اسلامی اقدار کی دولت بھی دیتے ہیں۔ چونکہ والدین کا کردار جو ہے نا، یہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور رول ماڈل پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو یقیناً اولاد کی محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ۔ اب اس عمل کو اولاد جاری رکھنا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میرے والدین، میرے ابا جی، میرے فلاں، میری والدہ یہ عمل کیا کرتے تھے تو میں بھی اس کو کنٹینیو کروں، میں بھی اس کو جاری رکھوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے معمولات میں ان کو عبادات بھی شامل کریں، ان میں زبان پر سچ بھی ہو، حلال رزق بھی ہو، ہمارا رہن سہن بھی اچھا ہو، نفاست بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو۔ یہ کیا ہوگا؟ یا آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اپنے لیے نفاست رکھتا ہوں، یہ مت سمجھیے یہ سچ صرف میرے لیے، ہاں آپ کو سچ کا فائدہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورا خاندان نہیں بلکہ میرے بعد آنے والی پوری نسلیں، نسل در نسل، ایک نسل کو ہم نے تیار کر دیا، وہ اس سے اگلی آنے والی نسل کو تیار کریں گے، اور اگر ہم دادا تک پہنچے ہیں تو 2 نسلیں تو ہم تیار کریں، اور وہ جو آنے والے ہیں اگلی نسلوں کو تیار کریں گے۔ تو یہ سمجھیے کہ ہمارا یہ عمل کنٹینیو رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ ہم نے زبان پر سچ ایک تو اپنے لیے ہے، اپنے درجات کے لیے، اپنی زندگی کے اعمال کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت، اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت۔ لباس میں اگر نفاست ہے تو ایک تو اپنے لیے ہے، اپنے لباس کو پاکیزگی، طہارت، نفاست، اور دوسرا آپ کی اولاد کا عمل بن جائے گا۔
کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان لگا لیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سنت کا نور ہمارے گھر میں پہنچا، دوسرا ہمارے بعد ہماری اولاد بھی اس پر عمل پیرا رہے گی۔ ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ یار وہ یہ مسئلہ تو بنا تھا لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکا، وہ فلاں شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی تو کی ہے لیکن میں اس کے ساتھ جھوٹ بول نہیں سکا، میری زبان پر سچ تھا۔ تو یقین مانیے زبان پر سچ، زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنا، لباس میں نظافت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی بلند پائیگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک عارف تھے تو وہ کہیں تشریف لے آئے، عوارف المعارف میں لکھا ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کا لباس بہت پرانا ہے۔ انہوں نے کہا پرانا تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، حلال کا ہے۔ کہا گیا یہ پھٹا ہوا بھی ہے، انہوں نے کہا ہاں پھٹا ہوا تو ہے لیکن یہ پاک ہے۔ تو یہ حلال کے لقمے، حلال کا رہن سہن، اپنی اولاد کی تربیت، میں نے ہزاروں لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ میرے ابا جی یہ کیا کرتے تھے تو حضرت میرا معمول ہے کہ میں بھی اسی طرح صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ ایک بزرگ مجھے ملے تو وہ جب بھی مسجد کے لیے، جامعہ کے لیے یا کہیں بھی نیکی خیر کی مجلس میں وہ وہاں خرچ کرتے یا اس کے لیے اپنی توفیقات پیش کرتے تو اپنے بیٹے کو دیتے اور بیٹے سے وہاں دلواتے۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ خود بھی تو دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کرواتا ہوں کہ میرے بعد بھی اس کا عمل جاری رہے، میرے بعد بھی اس کا عمل جاری رہے۔ اب ہماری جو فکر ہے، یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ ہم اچھا مکان بنا دیں، بینک میں اچھا پیسہ ہو جائے، پراپرٹی خرید لیں، بزنس اچھا ہو جائے، کاروبار میں وسعت ہو جائے، دکان بڑی ہو جائے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کے لیے۔ پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد کے لیے، یار کل کو ان کے کام آ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا یہ عام محاورہ ہے، عام جملہ ہر کسی کا، یار کل کلاں میری اولاد کے کام آ جائے۔ اچھا یہ سب چیزیں ہم سوچ رہے ہیں کل کلاں میری اولاد کے کام آ جائے، کیا ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کل کلاں ہماری اولاد کی بخشش بھی ہو جائے، ہماری اولاد سنت رسول پر بھی عمل پیرا رہے، ہماری اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت اصولوں پر بھی چلے، ہماری اولاد دیندار ہو جائے۔ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد بزنس مین ہو جائے، کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ ہماری اولاد دیندار بھی ہو جائے؟ بزنس کرنا بڑا اچھا ہے، ضروری ہے، تجارت کریں سنت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جو تجارت کرے، بزنس کرے، وہ دیندار نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں جو تجارت کرے، بزنس کرے، وہ نمازی نہیں ہوگا۔ یہ تو کہیں بھی نہیں کہ جو تجارت کرے دیندار نہیں ہوگا۔ تو دیندار ہوگا جس طرح ہم دنیا کے معاملات ان کو سکھاتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو دین بھی سکھائیں۔ اور سب سے بڑی جائیداد ان کے لیے وہ دین ہے جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی زندگیوں میں۔ خود نمازی ہیں، اولاد نمازی ہے، خود روزہ رکھنے والے ہیں، اولاد روزہ رکھنے والی ہے۔ قربان جائیے جو ہمیں دین دے گئے، جو دین بچا گئے، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین، انہوں نے وہ نور کہاں سے لیا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے، اور جناب سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ والدین نے وہ نور ان کو عطا فرمایا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آئیے آج ہم بھی عہد کریں، اپنی اولادوں کو دینداری کی طرف لے کر آئیں، یہ ہم پر حقوق ہے، یہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ آئیے وقت ہوا چاہتے آج کے اس پروگرام میں ایک مجرب اور اکثیر تحفہ پیش کرنے کا جو خواجگان ساوچک شریف کی جانب سے آپ کو دیا جاتا ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ بے اولاد خواتین ہماری بہنیں، ان کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، یا مصورو، یہ اسماء الحسنہ ہے، اس کو 333 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
اللہ رب العزت ان کو صاحب اولاد فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔